اللہ نے تو ڈیوٹی لگائی ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ دنیا کا تو یہاں رہ جائے گا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں. کسی مولوی نے، کسی امام نے، کسی مفتی نے نہیں کیے. یہ یاد رکھیں، یہ کسی مفتی کسی امام نے نہیں روزے فرض کیے. اللہ فرماتا ہے میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور میں نے یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور کوئی تمہارے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. ہر امت پر روزے فرض تھے، بلکہ اس سے سخت روزے فرض تھے. یاد رکھیں، اس سے سخت انداز میں روزے فرض تھے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رات کو حلال، تمام کام حلال کر دیے، کھانا پینا حلال کر دیا، جو شادی شدہ ہے ان کے لیے خواتین کو حلال کر دیا. حالانکہ شروع میں ابتدا میں ایسی بات نہیں تھی، پابندیاں تھیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب فکر مند ہوئے تو اللہ رب العزت نے وہ پابندیاں اٹھا لی، سہولت کے لیے اٹھا لی. اب دن کے وقت کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور دیگر جو کام ہے، شہوات کے کام ہے، جھوٹ ہے. ویسے تو میں نے عرض کیا کہ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر روزے سے بولا تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آنکھوں میں شرم و حیا آنا چاہیے، کردار کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور تیاری یہی ہے کہ بندہ اپنی سابقہ زندگی کو دیکھے، اپنا چارٹ بنائے کہ سابقہ زندگی میں میں کیا کرتا تھا رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران میں نے کیا کیا. اگر اس میں کوئی تبدیلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان کا کچھ اثر ہوا. اور پھر عید کے بعد بھی جائزہ لے کہ جو کام میں رمضان میں کرتا تھا کیا اب بھی ہیں یا نہیں ہے. اگر ہیں تو پھر رمضان کی دوا کا اثر باقی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ دوا اچھی نہیں. حالانکہ دوا تو اچھی تھی، ہم نے اس کا اثر ہی قبول نہیں کیا، ہم نے اس کا اثر قبول نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں بھوکا رکھنا مقصد ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارے بھوک اور پیاس سے مجھے کچھ نہیں ملتا، اور کچھ روزے دار بھی ایسے جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ برے کاموں کو نہیں چھوڑتے. ان کے کان کا پیزا نہیں ہوتے، آنکھیں کا پیزا نہیں ہوتی، زبان کا پیزا نہیں ہوتی، نیتیں کا پیزا نہیں ہوتی. صرف کھانے پینا چھوڑ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ تو مریض بھی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ مریض بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. صرف رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی؟ پوری زندگی، پورا سال، یعنی جو کمی 11 مہینے تک آ گئی تھی پھر رمضان آ گیا. اور اس لیے حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے کبیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے کبیرہ گناہ وہ نماز کفارہ ہوتی ہے. جمعے سے لے کر جمعے کے درمیان ہونے والے چھوٹے گناہ ان کا دوسرا جمعہ جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے. ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں وہ رمضان ان کا کفارہ بن جاتا ہے. تو مسلمان کے لیے جیسے میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا اللہ رب العزت نے راستے بتا دیے ہیں اور ان پر چلنا ہمارا، ان پر چلنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. ہمیں کسی نے پکڑ کے گن پوائنٹ پر نہیں چلانا. یاد رکھیں ہم مقیت یا قیدی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت ظلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ہم سے یہ کام کرائے. نہیں، اس نے فری ول عطا فرما دی ہے. فرمایا رازق رزق تمہارے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے. اور دیکھیں اللہ کے ہونے کا کتنا ثبوت ہمیں رمضان میں ملتا ہے. پانی ہمارے پاس پڑا ہے، شربت ہمارے پاس پڑا ہے، کھانا ہمارے پاس پڑا ہے، فریجوں میں ہمارے میں پھل پڑے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن بندہ مسلمان جو روزے سے ہے وہ ان کو کھاتا کیوں نہیں کھاتا؟ اب دیکھو نا کیوں نہیں کھاتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کھاتا؟ نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس کے اندر یہ یقین محکم ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا. جن کو کیا 11 مہینے رب نہیں دیکھتا؟ جو ہم یہ چوری چکاری، یہ جھوٹ جھوٹ، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، کیا اس وقت ہمارا ایمان
احسان نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ سے حیا کرنی چاہیے، مجھے اللہ سے حیا کرنی چاہیے. تو رمضان کی برکت سے اللہ کا حیا بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ برکات ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی نفس ہی جو ہے وہ مدعا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. روزہ کی نفس ہی اینڈ نہیں ہے، اختتام نہیں ہے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہر عبادت کی نفس ہی اینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک راستہ ہے، ابتدا ہے. کس کی؟ جیسے روزہ ایک ابتدا ہے کس چیز کی؟ تتقون، متقی بننے کی. اگر روزہ رکھ کر ہم متقی نہ بنے تو کیا ہمیں اینڈ مل گیا؟ آبجیکٹو مل گیا؟ مقصد حاصل ہو گیا؟ اگر مقصد حاصل نہیں ہوا، پھر میں یہ فکرہ دہرا دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ روزہ یا جتنی عبادت ہے یہ بھی نفس ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. جیسے سلیبس کی کتابیں ہیں بچوں کے لیے، کیا ان سلیبس کی کتابوں کو پڑھ لینا مقصد ہے؟ نہیں، پڑھ لینا مقصد نہیں ہے، مقصد امتحان ہے. وہ کتابیں پڑھنا ایک جو ذریعہ ہے، سارا سال پڑھتا رہے، امتحان میں فیل ہو جائے، پڑھنے کا کوئی فائدہ جی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اگر بھی نفس ہی کتابوں کو پڑھنا ہی مقصد ہوتا وہ تو اس نے پڑھ لی تھی، وہ تو اس نے پڑھ لی تھی. اس کا مطلب ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں پاس ہو جاؤں. اگر وہ پاس نہیں ہوا تو کتابوں کا پڑھنا اکار گیا، ضائع گیا، ویسٹ ہو گیا، یوزلیس ایکٹیویٹی ہو گئی. اسی طرح سے روزہ جو ہے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ اور طہارت پیدا ہو جائے، ہماری کردار میں تبدیلی آ جائے. اگر ہم پہلے کسی سے زیادتی کرتے تھے تو آپ نہ کریں، اب نہ کریں. اور رمضان المبارک میں اگر ہمارے مسلمان بھائی جو دکاندار ہیں، جو بیچتے ہیں چیزیں انہوں نے بیچی ہیں، اگر ان سے مارجنل کا وہ رکھ لیں، اگر پہلے ان کا 15 روپے وہ تھا اس کے اوپر منافع، تو اگر اس کو 10 روپے کر دیں تو گھاٹا تو کوئی نہیں جی، بولے نا، گھاٹا تو نہیں ہے نا. اگر 15 روپے رمضان سے پہلے تھا اور رمضان کے دوران اسے کیا کر دیں؟ 10 روپے کر دیں، تو اس سے اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان کو ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، انہیں گھاٹا اور خسارہ نہیں ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر پہلے 15 روپے تھے تو اب 30 روپے منافع ہو جائے گا، 40 روپے کی حد کو کام کر جائے گا، اوپر چلا جائے گا. اب ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے آسائش اور آسانی کی یا مشکل پیدا کی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مالک اپنے غلام کے لیے، اپنے نوکر کے لیے روزوں میں آسائش پیدا کرتا ہے، اس کے اوقات کار میں کمی کر دیتا ہے. مطلب پہلے وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر اسے 6 گھنٹے اور 2 گھنٹے پہلے چھٹی دے دیتا ہے، تنخواہ اور اجرت پوری دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت آسانی کو پسند کرتا ہے. اب یہ روزے کو فرض کیسے کیا گیا؟ دیکھیں اللہ کی اس کے اندر بھی بڑی ہی حکمت ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کو فرض کیا. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور احکامات آ رہے تھے. سب سے پہلے فرضیت میں کون سی چیز فرض ہوئی؟ نماز فرض کی اللہ رب العزت نے، کیونکہ نماز میں نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ کوئی نفس پر اتنی زیادہ بھاری چیز آتی ہے، نفس پر بھی اتنی مشکل آتی تو ہے. صبح سو رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی نماز پڑھنے میں. ایک بدنی عبادت ہے. کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. اس کے بعد فرضیت کے اندر جب احکامات آ رہے تھے، اللہ نے زکات کو فرض کیا. روزے کے بعد کس کو فرض کیا؟ زکات کو فرض کیا. زکات مال بندہ کماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کماتا ہے نا، اپنی محنت سے کماتا ہے. اور یہ بڑی ہی مشکل بات ہے کہ آپ محنت سے کمائیں، کوئی مانگے اور آپ نکال کے اسے دے دیں اللہ کے نام پر. مشکل ہے کہ نہیں؟
مشکل ہے، اور صحابہ کرام نے دیا، سبحان اللہ۔ اسے اثار اور قربانی کہتے ہیں، اسے اثار اور قربانی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دیا، اپنی آدھی آدھی جائیداد دے دی، گھر دے دیے، اور اپنا مال و دولت سارا کا سارا اسلام کی تبلیغ کے لیے لگا دیا۔ اب اس پر مشکل تھی، اب جو بندہ اپنی نفس پر تھوڑا سا قابو پا کر صرف مال کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے دوسرے احکامات بھی وہ مان سکتا ہے۔ جب زکات فرض ہو گئی، زکات دینی شروع کرتی صحابہ کرام نے، صدقات دینی شروع کرتی ہے، تو پھر روزہ فرض کیا گیا۔ اب زکات میں مال دوسروں کو لینا تھا، روزہ رکھتے ہوئے اپنے ہی مال سے ہاتھ کو کھینچ لینا، اپنے نفس پر ایک آداب گزرتی ہے، جو مال دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کھانے سے رک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ ترتیب رکھی کہ احکامات کو کس طرح اس پر انسان پر لاگو کیا جائے، مسلمان پر لاگو کیا جائے، چونکہ اس کی طبیعت پر بعض چیزیں شاخ گزرتی ہیں، مشکل ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نزول کی ترتیب یہ رکھی۔ لیکن آج ہمارے اوپر جو فرض ہوتا ہے، پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جب سن بلوغت کو بچہ پہنچتا ہے، 13 14 یا 15 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ 7 سال میں پہنچا نماز کی تمکین شروع ہو جاتی ہے، 10 سال میں پہنچا نماز کی فرضیت اس پر ہو جاتی ہے، اس کو ڈانٹنا چاہیے اگر نماز نہیں پڑھتا، اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ ابھی وہ کام نہیں کرتا کہ اس پر زکات کی فرض ہو، اس لیے جب وہ کام کرے گا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، جب وہ کسی ملازمت میں جائے گا، پھر اس کے بعد اگر نصاب بن جاتا ہے تو پھر اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن دو چیزوں کا تعلق نصاب سے نہیں ہے، نماز کا اور روزے کا نصاب سے نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ہاں کوئی بیمار ہے اس کو رخصت ہے، مسافر کو رخصت ہے، کوئی بیماری اس کی بڑھ جانے کا خطرہ ہے اس کو رخصت ہے۔ اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، سفر پر جانا ہے رخصت ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم سفر پر ہو تو رخصت ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بیمار ہو روزے سے رخصت ہے، کسی کو رکھوا دو، ان کا کفارہ دے دو، کسی کو رکھوا دو، تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب ان احکامات کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں والواقعین والواقعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اور ہم اپنی عورتوں کو ہم نے مقید کیا ہوا ہے گھروں کے اندر، ہم انہیں دین نہیں سکھا رہے ہیں، یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں، اس لیے ہم پیچھے ہیں، ہمارے گھروں میں دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اس طرف ہم دھیان نہیں دے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، جو صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اور صدقہ کرنے والے مرد ہیں، مرد بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عورتیں بھی صدقہ و خیرات کرتی ہیں۔ پھر فرمایا والقائمین والقائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے، اور جن کی تعریف اللہ کرے اس بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟